سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، واللہ سمیع علیم۔ لا اکراہ فی الدین، دین قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، یقیناً ہدایت واضح ہو چکی گمراہی سے۔ فمن یکفر بالطاغوت، پس جو کوئی طاغوت کا انکار کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پہ ایمان رکھے، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، یقیناً اس نے تھام لیا مضبوط کڑے کو، لَا انفصام لَهَا، جس کے لیے ٹوٹنا نہیں ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ پاک سننے والے جاننے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے پہلے حصے کی وضاحت گزشتہ درس میں ہو چکی۔ اللہ رب العالمین نے توحید و رسالت کے بیان کے بعد فرمایا کہ اب دین کے قبول کرنے میں کسی پہ کوئی جبر نہیں ہے۔ دلائل کے ذریعے، براہین کے ذریعے، بینات کے ذریعے اللہ پاک نے حق کو واضح کر دیا۔ اب جس کی مرضی ہے وہ حق کو قبول کر لے، اور جو نہیں چاہتا، نہیں پسند کرتا، وہ بے شک انکار کر دے۔ لیکن فرمایا فَمَن قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ، ہدایت گمراہی سے بالکل واضح ہو چکی ہے۔ یعنی ایک وقت تھا کہ زمانہ جاہلیت میں پتہ نہیں چلتا تھا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، سب کچھ گڑبڑ ہوا پڑا تھا۔ لیکن جب قرآن کریم آیا، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دین کی دعوت اور تبلیغ کا آغاز ہوا، اسلامی احکامات آئے، حلال حرام کی تمیز آئی، شرم و حیا اور تقدس والی زندگی گزارنے کا طریقہ سامنے آیا، تو پھر تو حق جو ہے وہ باطل سے بالکل نکھر کر سامنے آ گیا۔ پتہ چل گیا کہ یہ حق ہے اور یہ گمراہی ہے۔ توحید حق ہے، شرک گمراہی ہے، سنت پہ چلنا یہ حق ہے، رسم و رواج ایک گمراہی ہے، رب چاہی زندگی یہ حق ہے، اور من چاہی زندگی یہ ایک گمراہی ہے۔ شرم، حیا، پاکیزگی، تقدس یہ حق ہے، اور بے شرمی، بے حیائی اور برہنگی یہ ایک باطل ہے۔ اب اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص وہ گمراہی کی طرف جاتا ہے تو اس کا اپنا قصور ہے، کسی اور کا کوئی قصور نہیں۔ اس لیے فرمایا قد تبین الرشد من الغی، رشد یعنی ہدایت، غی یعنی گمراہی سے بالکل کلیئر ہو چکی ہے، واضح ہو چکی ہے۔ اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ایک وقت آتا ہے اللہ پاک حق کو نکھار کے سب کے سامنے لے آتا ہے، پھر بھی کوئی نہ مانے، ضد کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، تو اس کی اپنی کمی ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک فرماتے ہیں کہ حق تو واضح ہو چکا ہے، اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو حق کو تسلیم کیا جائے گا
یا حق کا انکار کیا جائے گا۔ اب ایک صورت یہ ہوگی کہ ایک شخص اللہ پہ ایمان رکھے اور طاغوت کا انکار کرے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جس شخص نے طاغوت کا انکار کیا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پہ ایمان رکھا۔ طاغوت کے انکار کا کیا مطلب؟ طاغوت کس چیز کو کہتے ہیں؟ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے طاغوت کا لفظ طغیان سے ہے، جس کا معنی ہے سرکشی، بغاوت، اور سب سے بڑا باغی اس کائنات کے اندر اللہ رب العالمین کا وہ کون ہے؟ وہ شیطان ہے۔ اس لیے بعض حضرات نے طاغوت کا معنی شیطان کیا ہے، جو شیطان کا انکار کرے اور رحمان پہ ایمان رکھے۔ اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے طاغوت ہر وہ چیز ہے جو تجھے حق سے ہٹا دے، کل ما شغلک عن الحق، ہر وہ چیز جو حق سے ہٹنے کا سبب بنے، حق کے راستے میں رکاوٹ بنے، فرمایا وہ طاغوت ہے۔ اب یہ حق کے راستے میں رکاوٹ روپیہ پیسہ بنے، وہ طاغوت ہے۔ حق کے راستے میں رکاوٹ کوئی بڑا عہدہ بنے، وہ طاغوت ہے۔ حق کے راستے کے اندر کوئی سیاسی لیڈر رکاوٹ بنے، وہ طاغوت ہے۔ حق کے راستے میں کوئی مذہبی رہنما رکاوٹ بنے، وہ طاغوت ہے۔ حق کے راستے کے اندر کوئی دنیا کی بڑی طاقت رکاوٹ بنے، وہ طاغوت ہے۔ معلوم ہوا کہ آج کی دنیا کے اندر سب سے بڑا طاغوت وہ امریکہ اور اسرائیل ہے، جو حق کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ۔ یہ جتنی بڑی طاقتیں ہیں، IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، جو حق کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں، یہ سب طاغوت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو اس طاغوت کا انکار کرے گا اور رحمان پر، اللہ پر ایمان رکھے گا، تو وہ یوں سمجھو کہ اس نے ایک مضبوط کڑے کو ہاتھ ڈال لیا۔ العروہ الوثقی، عروہ کہتے کڑے کو اور وثقی کہتے مضبوط کو، یعنی مضبوط کڑے کو اس نے مضبوطی سے تھام لیا۔ طوفان آیا ہو، سیلاب آیا ہو، کسی بندے کا ہاتھ کسی مضبوط کڑے مضبوط چیز پہ پڑ جائے، وہ طوفان اور سیلاب سے بچ جاتا ہے۔ بے حیائی کے طوفان و سیلاب میں کفر، ضلالت، شرک، گمراہی، طغیانی، اس کے سیلاب کے اندر اگر ایک انسان کے ہاتھ میں دین حق کا مضبوط کڑا ہوگا تو دنیا کی کوئی گمراہی اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتی۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا طاغوت کا انکار کرو، اللہ پہ ایمان رکھو۔ طاغوت کا کفر کرو، ہم لوگ طاغوت کے کافر ہیں، ہم اس کا انکار کرتے ہیں اور اللہ پہ ہم ایمان رکھتے ہیں۔ حضرت مولانا استاد محترم حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے اپنے زمانہ طالب علمی کا، کہ ان کے زمانہ طالب علمی میں حضرت مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اس خطے میں انگریز کے خلاف، قادیانیت کے خلاف ایک بہت بڑی آواز تھی۔ ان کے جب جلسے ہوتے تو ایک سما بندھ جاتا، 5-5 6-6 گھنٹے کی تقریر ایسے اخلاص کے ساتھ۔ آج تو ہمارے پھسپھسے سے بیانات ڈھیلے ڈھالے، اللہ ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے، 15-20 منٹ کے بعد ہم بھی اکتا جاتے، پبلک بھی اکتا جاتی۔ 6-6 7-7 گھنٹے کے بیانات، اور ایسے بیانات کہ مسلمان تو مسلمان، سکھ اور ہندو بھی سن کے رویا کرتے تھے۔
حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جلسہ تھا، حضرت فرماتے کسی نے ایک چٹ بھیج دی، چونکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ اہل بدعت کا بڑا زور تھا، توحید والوں کی آواز کمزور تھی، تو اہل بدعت میں سے کسی نے چٹ بھیج دی کہ جناب آپ دوسروں کو دین کی تبلیغ کرتے، آپ تو خود کافر ہیں، دوسروں کو آپ دین کی تبلیغ کرتے ہیں، آپ تو خود کافر ہیں۔ جب انہوں نے یہ چٹ پڑھی اور مجمع کو پڑھ کے سنائی کہ یہ مجھے پیغام آیا، یہ رکا آیا، حضرت مولانا سرفراز خان صاحب فرماتے ہمیں بڑا غصہ آیا، ہمارے علاقے میں اتنے بڑے خطیب آئے اور لوگ ان کو کافر کہہ رہے، اور دوسری طرف حضرت نے چٹ پڑھ کے فرمایا ہاں میں کافر ہوں اور مجھے اپنے کفر پہ فخر ہے، ہاں میں کافر ہوں اور مجھے اپنے کفر پہ فخر ہے۔ حضرت فرماتے اب ہمیں اور تعجب ہونے لگا کہ یہ تو سب کے سامنے اعتراف کر رہے ہیں میں کافر ہوں، لیکن پھر اگلی بات جب انہوں نے فرمائی تو ہماری حیرانگی دور ہو گئی، فرمایا کہ ہاں میں طاغوت کا کافر ہوں، طاغوت کا کافر ہوں۔ اس وقت انگریز تھا، بر صغیر میں اس کی حکومت تھی، فرمایا اس سب سے بڑے طاغوت کا میں منکر ہوں، میں اس کا کافر ہوں، اور میں اپنے رب پہ اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کا کفر کرے، طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پہ ایمان رکھے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے گویا ایک مضبوط کڑے کو ہاتھ ڈال لیا ہے، مضبوط سہارا اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ، یہ پہلے یہودی تھے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اللہ نے ان کو توفیق دی، یہ ایمان انہوں نے قبول کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں دیکھ کر ایمان لائے اور صحابی رسول بنے۔ انہوں نے عرض کی اللہ کے محبوب جی رات میں نے خواب میں دیکھا ایک بہت بڑی دیوار ہے اور اس دیوار پہ میں چڑھنے کی کوشش کرتا ہوں اور پھر میرے ہاتھ میں اس دیوار کے اوپر لگا ہوا ایک مضبوط کڑا وہ میرے ہاتھ میں آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے میں دیوار پہ چڑھ جاتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر ارشاد فرما دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ ابن سلام اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہیں مبارک ہو، تمہارا خاتمہ ایمان پر ہوگا، تو گویا یہ ایمان تمہارے ہاتھ میں آ چکا ہے۔ تو جب یہ ایمان کا کڑا، مضبوط کڑا ہمارے ہاتھ میں ہو تو اللہ پاک فرماتے لن فصام لہا، یہ کڑا ٹوٹ نہیں سکتا، خیال کرنا چھوٹ نہ جائے، یہ ہاتھ سے نکل نہ جائے، اگر یہ ہاتھ میں رہے گا یہ کڑا کبھی نہیں ٹوٹ سکتا، چاہے جتنے مرضی طوفان اور آندھی آ جائے۔ تو میرے عزیز دوستو، اگر بندہ ایمان پہ، اسلام پہ، دین پہ، اللہ پہ، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ مضبوط یقین کے ساتھ قائم رہے تو یہ ایک ایسا سہارا ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ اللہ ہمیں ایمان کی یہ مضبوطی نصیب فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے واللہ سمیع علیم، اللہ پاک سب کچھ سننے والے اور جاننے والے۔ ابھی ہم یہاں بیٹھے درس سن رہے ہیں، سنا رہے، یہ بھی اللہ پاک سن رہے ہیں اور اللہ جانتے ہیں۔ جب اللہ پاک کے علم میں ہے کہ کچھ لوگ میرے گھر میں بیٹھے اپنی نیند قربان کر کے میرے قرآن کا درس سن رہے، اللہ کو پیار آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، اللہ اس کا صلہ و اجر دے گا کہ نہیں دے گا۔ اس لیے ہمت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، ہمیں مستقل مزاجی کے ساتھ نماز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اور درس قرآن اور دینی محافل میں بھی بیٹھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم باقية كباقية الوليد. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقین اماما. اے مولا کریم یا اللہ پاک اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن ہوا، ان احباب نے جو جو اعمال کیے، طلبہ عزیز طالبات نے جو پڑھائی کی، اللہ اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے مولا کریم ان مقبول اعمال کا جو ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا. آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما. آپ کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما. بالخصوص حاضرین مجلس اور سامعین درس، اللہ ان کے جو عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین اس دنیا سے جا چکے، اللہ ان سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما. اے ارحم الراحمین تمام مرحومین کی قبور کو جنت کا باغ بنا، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کی سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، کروٹ کروٹ چین سکون اطمینان نصیب فرما. ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما. بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما. عزت کی زندگی، شہادت کی موت نصیب فرما. اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما. اے اللہ پاک اپنے محبوب کے دیار میں دفن ہونا نصیب فرما. اے ارحم الراحمین جتنے میرے بھائی بزرگ بچے تشریف فرما ہے، یہ اس درس کو سنیں گے، اللہ جس کے دل میں جو حاجت، جو تمنا، جو آرزو، اللہ اپنی رحمت سے سب کی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما. اے ارحم الراحمین ہم سب کو یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما، اپنی معرفت نصیب فرما، اپنی پہچان نصیب فرما. اللہ اپنے محبوب کی محبت نصیب فرما. اللہ اپنے محبوب کے پیاروں کی محبت نصیب فرما. اہل بیت، صحابہ اکرام، اولیاء اللہ، بزرگان دین، اے اللہ پاک علماء امت، مشائخ امت، اللہ ان سب کی محبت، عقیدت، احترام ہمارے دل میں پیدا فرما. اے ارحم الراحمین یا اللہ پاک وطن عزیز ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اندرونی بیرونی تمام خطرات سے اس پاک وطن کو محفوظ فرما. اے اللہ پاک نیک صالح حکمران نصیب فرما. آنے والے انتخابات میں ہمیں اچھی قیادت منتخب کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر ظالم حکمرانوں کو مسلط نہ فرما. اے اللہ رحم دل، عوام کا درد، اسلام کا درد رکھنے والے حکمران نصیب فرما. اے ارحم الراحمین